خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ پیج 2 وتھ سہیل مہدی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ پاکستان میں آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ ہمیشہ سینٹر آف گریوٹی تو رہا ہے، اس کی اہمیت ہمیشہ تسلیم کی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیز میں فیصلہ کن رہا ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر نے جس طرح اس عہدے کو گلوریفائی کیا، وہ اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں وہ سب مل کے ایسا نہیں کر سکے۔ تمام آرمی چیف نے اس آرمی چیف کے عہدے کو مضبوط کیا ہے اپنے اپنے طور پہ، لیکن جو سینٹر آف گریوٹی اس عہدے کو جنرل عاصم منیر کے دور میں حاصل ہوئی، وہ اس سے پہلے حاصل نہیں ہو سکی۔ ہم جانتے ہیں کہ 71 میں مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، پھر کارگل میں ہمیں ایک ہزیمت ہوئی، ایک شرمندگی ہوئی، جس سے ایک تاثر ابھرا کہ پاکستان ملیٹریلی ایک کمزور ملک ہے، اور پاکستان کی معیشت بھی کبھی بھی اچھی حالت میں نہیں رہی، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان جو ہے وہ اس کی وار مشین کو جو ہے وہ اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے، اور اس کی معیشت بھی اس نے بڑا فلورش کیا، اور اس کی بنیاد پہ اس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بڑی مؤثر رہی ہے۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ پہلگام ہو گیا۔ پھر پہلگام ہونے کی وجہ سے جو ایک 4 روزہ لڑائی ہوئی، اس میں ہماری ایئر فورس نے جو کارکردگی دکھائی، اس سے پاکستان کی جو پروفائل تھا وہ ریجن میں وہ بڑھ گیا۔ انڈیا کی وار مشینری کو شکست ہوئی، اور جو اس کی ڈپلومیسی تھی وہ بھی ہمیں ناکام نظر آئی۔ دیکھا جاتا ہے کہ جو ممالک اپنے رول کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوا، کبھی پاکستان کے حالات اچھے ہوئے، کبھی پاکستان جو ہے وہ کافی مشکلات سے دوچار ہوا۔ خطے میں افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد پاکستان کی اہمیت بہت کم ہو گئی، اور دنیا نے ہمیں نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس دوران چین سے ہمارے تعلقات جو تھے وہ ہمیشہ اچھے رہے، اور جس کا دنیا نے نوٹس ہی نہیں کیا، کیونکہ ہم کوئی اہم ملک نہیں تھے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ پہلگام کے بعد ہمیں ایک رول جو تھا ریجن میں ملا، اور پھر جب یہ وار آئی جو امریکہ اور ایران کی وار تھی، اس میں جو پاکستان کے کردار پاکستان نے اپنا جو کردار ادا کیا، کیونکہ خاص طور پہ قطر نے معذرت کر لی میڈیشن کرنے کی، تو پاکستان نے اپنے کارڈز کو بہت اچھا پلے کیا، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور پاکستان ریجن سے نکل کے بین الاقوامی سطح پہ اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں اس کے کردار کو تسلیم کیا گیا، اور آج بھی پاکستان ایک دنیا کے مین تھیٹر پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سو اس ساری وجہ سے کہا تو یہ گیا کہ جنرل عاصم منیر کا جو اسٹیچر ہے
جو اس کی پروفائل ہے جنرل عاصم منیر کی وہ بہت بہتر ہوئی، اس میں بہت اس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، لیکن اصل میں آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ طاقتور ہوا پہلے کی نسبت، اگرچہ پہلے موجود تھا، طاقتور تھا، لیکن اب جو ایران اور امریکہ کی لڑائی میں جو پاکستان میں نے جو کردار ادا کیا اور اس کی وجہ سے جو ہمیں پوری دنیا میں اٹینشن ملی، تو اس عہدے کی جو اٹریکشن ہے وہ پہلے کی نسبت بہت بڑھ گئی۔ میرا آج کا جو بنیادی نقطہ ہے یہ ویلاگ کرنے کا مقصد ہے کہ اتنا یہ عہدہ گلوریفائی ہو گیا ہے کہ ایک ریس مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں اس عہدے کے لیے سسٹم کے اندر شروع ہو جائے گی، جو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ایران اور امریکہ کی لڑائی، تو پھر جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ معاملات کو کس طرح انفولڈ کرتے ہیں، وہ پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، ان کے رول کو کس طریقے سے ان کا تعین ہوتا ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کا۔ میرا کہنے کا جو آج مقصد تھا کہ جس طرح اچانک ایک بہت ہی نیچے کی پوزیشن سے پاکستان آج دنیا میں بہت اہم ملک کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، نوٹس کیا جا رہا ہے، تمام تجزیے، تمام گفتگو، تذکرے میں پاکستان کا نام موجود ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس صورتحال سے انڈیا میں بہت شور ہے، بڑا صدمہ ہے، غم و غصہ ہے، اور وہ اپنی لیڈرشپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا اس بات سے تعلق نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے چیزیں دیکھنی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی ریس شروع ہو گئی پاکستان میں اس عہدے کے حصول کے لیے، تو وہ نہ آرمی کی انسٹیٹیوشن کے لیے بہتر ہوگا، نہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ چیزوں کو نارملائز کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ میرا خیال ہے جنرل صاحب کی بڑھتی جائے گی، بڑھ رہی ہے، اور اگر انہوں نے چیزوں کو ریزنیبل طریقے سے ہینڈل کیا تو میرا خیال ہے پاکستان کسی مشکل سے دوچار نہیں ہوگا۔ اب آئیں ہم دوسری بڑی اہم بات پہ جو ان دنوں ہوئی۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ جب وار شروع ہوئی تو ایران ایک بڑی مشکل میں تھا، بنیادی طور پہ وہ سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا اور وہ مزاحمت کر رہا تھا، لیکن ان کے عوام نے قربانی دی، وہ اپنے جھنڈے کے ساتھ کھڑے رہے، تو ایران کی جو لیڈرشپ تھی ان کو موقع ملا اور وہ اس لڑائی کو آبنائے ہرمز میں لے گئے۔ تو وہاں سے پھر ایک ایسا مرحلہ شروع ہوا جس میں ایران کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا، اور اس کا ہاتھ بین الاقوامی معیشت کے اوپر آ گیا، اور ایران جوں اپنا دباؤ بین الاقوامی معیشت پہ بڑھاتا جا رہا ہے، اس سے اس کا سانس گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور امریکہ اس معیشت کو ایران کے ہاتھوں سے چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو رہا، بے بس اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے، جو سپلائی لائن ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ آ گئی ہے، جو فیول ہے وہ دنیا میں نہیں پہنچ رہا، اس کی وجہ سے شارٹیج ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، اشیاء خورنوش مہنگی ہو گئی ہیں، بلکہ ان میں کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آلموسٹ تمام خطوں میں جو چولہے ہیں گھروں کے وہ دباؤ میں آ گئے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں اس لڑائی میں تو ایران کی لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، جس طرح ایران نے مزاحمت کی، جس طرح ایران نے قربانی دی،
اپنے سے بہت بڑی قوت کو کے سامنے کھڑا رہا، سروائیو کیا، تو اس کی اپریسیشن موجود تھی، لوگوں نے اس کو بہت داد دی، اور ان سے ایران سے ایک محبت لوگوں میں تھی۔ لیکن جوں لوگوں کے مسائل بڑھتے گئے اور لوگوں کے لیے اپنے روزمرہ کی زندگی گزارنا مشکل ہونی شروع ہو گئی، اس وجہ سے کہ فیول جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کی ترسیل ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا لگا کہ لوگ جو ہیں یہ سوچنے لگے کہ ایران جو ہے وہ اپنی شاید ناجائز ضد پہ اڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایران نے بڑی اسمارٹ موو کی، اور یہ تاثر امریکہ نے بڑی اچھے طریقے سے، بہت بہتر انداز میں لوگوں کو یہ باور کرایا کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کا ذمہ دار ایران ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کیا ہوا ہے۔ لیکن جواباً پھر ایران کی جو موو ہے، اصل میں اس کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ آج اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ جو پرپوزل کیا، کہ اس نے کہا کہ نیوکلیئر ایشو جو ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں بعد میں، کیونکہ یہ عام آدمی کا مسئلہ، فوری مسئلہ نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کو کھول دیتے ہیں تاکہ اشیاء خورونوش جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے مسائل ختم ہوں، مہنگائی ختم ہو، لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں، اور میں ایک معاہدے میں جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھول دیتا ہوں، اور پھر امریکہ جو ہے وہ جو اس نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس کی نیوی نے، وہ بھی ختم کر دے۔ ان پرپوزل کو اس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ ایک مکمل جو سیز فائر ہے، گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، تو اس کی شرط پہ پھر ہم جو ہے مذاکرات کریں گے نیوکلیئر ایشو کے اوپر۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں ایران پہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے وہ منتقل ہو جائے گا امریکہ پہ، کیونکہ امریکہ نے یہ پرپوزل رد کر دی ہے، اور پھر وہاں سے کچھ اس طرح کے سگنلز آ رہے ہیں کہ شاید دوبارہ بمباری شروع ہو جائے یا بوٹس آن گراؤنڈ شروع ہو جائے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی لڑائی ہوگی، اگر بالفرض ایسی کوئی لڑائی شروع ہوگی، تو یہ کرائسس جو اشیاء کا ہے، شارٹیج ہے، مہنگائی ہے، یہ یقیناً پوری دنیا میں بڑھے گی۔ تو ایسی صورت میں ایران نے ایک اسمارٹ موو کی ہے، اپنے پہ سے پریشر اتار کے اس نے امریکہ پہ ڈال دیا ہے۔ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ امریکہ ایران کی اس موو کو کیسے کاؤنٹر کرے گا۔ شکریہ۔